الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پیارے بھائیوں اور دوستوں، حدیث ربیہ کے حوالے سے آ، اے، کچھ باتیں کہی جاتی ہیں، تو میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے، مستد احمد ہے میرے سامنے، یہ میں نے آپ کے سامنے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، کھولی ہوئی بھی ہے۔ حدیث نمبر 16579 مستد احمد سے یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کا سب سے زیادہ جو صحیح طرق ہے جو میں نے دیکھا ہے وہ یہیں پر آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس روایت کی جو اصل ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کو میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی یہ سوال کیا تھا کہ آپ مجھے جنت عطا کر دیں، تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے دعا کے لیے کہا تھا۔ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ حدیث نمبر میں نے آپ کو بتا دیا، آپ خود بھی جا کے سرچ کر سکتے ہیں، مستد احمد 16579۔ اس حدیث کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ، تو یہ دیکھیے اس حدیث میں اگر آپ لبے لباب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں دیتا ہوں، یعنی جو تم چاہتے ہو میں تمہیں دوں گا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال دنیا میں بھی ایک حاکم کا، ایک امیر کی حیثیت آپ کی تھی۔ تو اس لحاظ سے جیسے کوئی بھی زمین پر اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو حاکم ہوتے ہیں، تو ان کے پاس جو زمین کے اوپر جو خزانے ہوتے ہیں، یعنی وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ جیسے ایک رعایا اپنے امیر کے پاس جاتی ہے اور کوئی سوال کرتی ہے، کوئی چیز طلب کرتی ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پر یہ سوال جواب کی بات ہو رہی تھی، اور اس کو انہوں نے بھی اسی طرح سمجھا۔ اس کی دلیل آپ یہ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی منفیت کی بات ہے کہ یہ دنیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں دنیاوی زندگی جو ہے یہ تو گزر جائے گی، تو لہٰذا میں آخرت کے بارے میں اپنے لیے کوئی چیز طلب کر لیتا ہوں۔ تو یہاں پر انہوں نے پھر آخرت کے بارے میں بات کی، اور انہوں نے بات کیا کی وہ بھی بہت غور طلب ہے۔ دیکھیے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب دوبارہ گیا ہوں تو میں نے کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تمہاری کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ سفارش کر دیں، آپ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے آزادی عطا کر دے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیں، یعنی وہ دعا کے لیے انہوں نے کہا، یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ڈائریکٹلی مانگا، جنت مانگی یا دوزخ سے آزادی مانگی، نہیں، بلکہ انہوں نے دعا کے لیے کہا۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ بعض لوگ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مانگا ہو۔ تو یہ آپ کے سامنے حدیث موجود ہے، آپ کو بالکل اس کی حدیث کی سند بھی چیک کر سکتے ہیں، بالکل صحیح روایت ہے، اور اس کے اندر بالکل وضاحت کے ساتھ اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کے لیے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے آزادی عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے ہم کسی بھی نیک صالح شخص سے، ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تو کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، لیکن یہ ہے کہ کسی نیک صالح شخص سے ہم دعا کے لیے کہتے ہیں، جو آ، ہمارے سامنے موجود ہوں، تو ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا کے لیے انہوں نے کہا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اور بات فرمائی، تو آپ اگر روایت کے آخر میں اگر آپ آئے تو دیکھیں، تو آ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پھر تم سجدوں کے ساتھ، سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر تم یہ چیز چاہتے ہو جو تم طلب کر رہے ہو کہ میں تمہارے لیے یہ دعا کروں اور تم اس دعا سے تمہیں فائدہ ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو سجدہ کیا جاتا ہے اس میں تم کثرت کرو، تو اس طرح انشاءاللہ تم وہ چیز پالو گے۔ مفہوم میں روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے ساری روایت موجود ہے، آپ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی مقصد یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یعنی دعا کے لیے حامی بھری، مفہوم بتا رہا ہوں، اور فرمایا کہ بس تم میرے لیے تم سجدوں کے ساتھ میری مدد کرنا اس معاملے کے اندر، کہ جو تم چاہ رہے ہو وہ انشاءاللہ تمہیں حاصل ہوگا۔ مفہوم بتا رہا ہوں کہ یہ الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث کے اندر، جس طرح سے آپ اس کو پڑھ لیجئے، یعنی یہ کہ ان کو وہ چیز مل جائے گی، لیکن یہ کہ دعا کے سجدوں کے ساتھ، سجدوں کی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ میری مدد کرنا ہے اس معاملے میں۔ تو یہ بات بالکل واضح طور پہ اس روایت کے اندر موجود ہے، اور یہ روایت اسی طریقے سے، اس کے علاوہ اس میں مزید آ، اضافہ کرنا یا کمی کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہو کسی کو تو ان کو چاہیے کہ وہ روایت خود مطالعہ کر لیں۔ جزاک اللہ۔